اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ کامیاب لوگوں کے اندر وہ کون سی 5 جو کوالٹیز ہوتی ہیں جو ان کو کامیابی کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتی ہیں. اور آپ جب یہ میرا لیکچر سن لیں گے تو آپ رات کو، جب میں نے آپ کو بتایا تھا اپنا سیلف ڈسپلن والے لیکچر میں کہ جب آپ انٹروسپیکشن کرتے ہیں، آپ رات کو سوتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی لائف میں کیا کر رہے ہیں، تو آپ کو تب پتہ چل جاتا ہے کہ آپ زندگی میں کامیابی کی طرف جا رہے ہیں یا ناکامی کی طرف جا رہے ہیں. ہر شخص میں بڑا آپ کو ایک انٹرسٹنگ سی بات بتاتا ہوں کہ ہم نارملی جب ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں تو میرے اپنی کلاسز میں اپنے بچوں کو ایسے ہی ہم ذرائع مذاق میں ان کو کہتا تھا کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ 10 سال کے بعد آپ میں سے کون سا بچہ جو ہے وہ کامیابی کی طرف جائے گا اور کون سا بچہ فلاپ ہو جائے گا. تو میرے اسٹوڈنٹ بڑا انجوائے کرتے تھے. میں انہیں کہتا تھا آپ لے آؤ، میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں. تو اکثر مجھ سے سوال کرتے تھے کہ سر یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک بندے کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ زندگی میں کیا کرنے جا رہا ہے. تو یہاں پہ نا میں آپ کو بتاؤں کہ ہر شخص کے اندر کچھ اسمال ہیبٹس ہوتی ہیں جن کو ہم، ایک بڑی مشہور بک بھی ہے سیلف ہیلپ کے لیے جس کو ایٹامک ہیبٹس کا نام دیا گیا. ایٹامک ہیبٹس کے نام سے جو ہے وہ بک ہے، وہ اگر آپ اس کو پڑھیں تو کافی آپ کو سیلف امپرومنٹ میں کافی جو ہے وہ ہیلپ ملے گی. تو ہر انسان میں کچھ عادات ہوتی ہیں، کچھ عادات کا مجموعہ ہوتا ہے ہر انسان، اور وہ جو عادات ہوتی ہیں اس کی چھوٹی چھوٹی وہ بیسیکلی بتا رہی ہوتی ہیں کہ اس شخص کا فیوچر کیا ہے، یہ کس سائڈ پہ جا رہا ہے. اور انہی عادات کی بنیاد پر آپ کسی بھی شخص کو اسیس کر سکتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو بھی اسیس کر سکتے ہیں. تو میں نے جو ہے وہ، ویسے تو آپ اگر اس پہ گوگل سرچ کریں یا آپ ویسے چلے جائیں تو آپ کو شاید 100 ہیبٹس ملیں گی، 50 ہیبٹس بھی ملیں گی، 20 ہیبٹس بھی ملیں گی. لیکن میں ذاتی طور پہ، میرا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے، میں بھی چونکہ لوگوں کی زندگیوں کو بڑا کلوزلی دیکھتے رہتا ہوں، جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں یا جو لوگ زندگی میں کچھ بڑا کر رہے ہیں. جب آپ ان کو دیکھتے ہیں، آپ ان کی زندگیوں کا وہ پورا ایک آپ اس کا انسپیکشن کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کون سی وہ ہیبٹس تھیں جو ان کے اندر تھیں، اور اگر وہ ہمارا کوئی بھی ینگسٹر یا کوئی بھی بندہ جو ہے اس کو اپنا لے تو ڈیفینیٹلی اس کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو جو سب سے پہلی ہیبٹ ہے وہ ہے کہ وہ جو سکسیزفل لوگ ہوتے ہیں دے اسٹارٹ ویری ارلی. میں نے دیکھا کہ کامیاب لوگوں میں اور ناکام لوگوں میں بنیادی فرق انیشیٹو کا ہوتا ہے. ایک جو کامیاب بندہ ہوتا ہے وہ جو سوچتا ہے وہ اس کو آل آف سڈن انیشیٹو لے جاتا ہے، اور وہ انیشیٹو جو ہے اس کو جو کوئک انیشیٹو ہوتا ہے وہ اس کو بڑا جو ہے وہ کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. لیکن ایک ناکام بندہ کیا کرتا ہے، وہ جب سوچے گا وہ اس کو 1000 پہلوؤں سے دیکھ رہا ہوگا. میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، اگر یہ نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا، ایسے نہ ہوا تو ویسے ہو جائے گا، یہ نہ ہوا تو یوں ہو جائے گا. اور انہی کوشچنز میں پڑھ کے انیشیٹو لیتے 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 وہ ڈر رہا ہوتا ہے، یا اگر اگر انیشیٹو لے تو وہ انیشیٹو اتنا زیادہ وہ کمزور دل سے وہ لے رہا ہوتا ہے کہ اس انیشیٹو میں پوری فورس ہی وہ نہیں لگا پاتا. اب یہ ایسے ہی ہے، میں ایک مثال دوں کہ ایک بندہ ہے، اس نے 2 بلڈنگز کے درمیان میں چھلانگ لگانی ہے. تو ایک بندہ آیا، اس نے آل آف سڈن پورا بلنٹ ہو کے پوری زور سے چھلانگ مار دی، وہ شاید بلڈنگ کراس کر جائے. لیکن جو بندہ یہ سوچ رہا ہو کہ میں چھلانگ ماروں نہ ماروں، اگر میرا پاؤں وہاں پہ نہ ٹکا تو کیا ہوگا، وہ جب چھلانگ مارے گا تو اس کی چھلانگ میں وہ انرجی نہیں ہوگی، وہ ڈیفینیٹلی نیچے گر سکتا ہے. جب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ گر جائیں گے، پھر آپ گر جاتے ہیں. اور جب آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میں کر جاؤں گا، تو آپ سمجھ لیں آدھا آپ نے کر لیا، اب آدھے سے آگے جب آپ نے سٹارٹ لینا ہے. تو جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو انیشیٹو لینے سے کوئی نہیں روک سکتا. وہ انیشیٹو لے لیتے ہیں، چاہے وہ جتنا مرضی بظاہر لگ رہا ہو کہ یہ بڑا بے وقوفانہ سا پلان ہے اگر ہم اس کو دیکھیں، لیکن وہ انیشیٹو لیتے ہیں. اور وہ جو انیشیٹو ہے وہ یہاں پہ جو ہے ان کو لے جاتے ہیں. اب جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے ملک کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب، تو انہوں نے کہا کہ اپنا وہ جو شوکت خانہ میموریل کینسر ہاسپٹل ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ دنیا میں اپنی طرز کا ایک منفرد ہاسپٹل ہے جہاں پہ جو ہے وہ کینسر کا جو ہے وہ مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے. تو وہ آپ جب بھی اس جو ہاسپٹل کی جب آپ سنیں گے ہسٹری یا سٹوری سنیں گے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی میں جب یہ بنا رہا تھا مجھے سب لوگوں نے منع کیا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کینسر کا ہاسپٹل وہ بھی چندے سے بنانا اور پھر اس کو چلانا اتنا زیادہ اس کا بجٹ ہوتا ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن کیا تھا، ایک پیشن تھی، کمٹمنٹ تھی. وہ کرکٹ بھی جو آخری 3-4 سال کھیلتے رہے وہ اسی لیے کھیلتے رہے کہ جی میں نے کینسر کا ہاسپٹل بنانا ہے، اور انہوں نے وہ انیشیٹو لیا اور وہ کامیاب ہو گئے. تو جب آپ زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں، آپ سوچ رہے ہوتے ہیں میں نے یہ کرنا ہے،
جب آپ نے تمام پہلوؤں کا اندازہ لے لیا تو پھر آپ انیشیٹو لینے میں دیر نہ کریں. اور کامیاب لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ انیشیٹو لیتے ہوئے دیر نہیں کرتے, وہ انیشیٹو فوراً سے لے جاتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ سٹارٹ, جب آپ کچھ سوچ لیتے ہیں پھر آپ اس کو سٹارٹ کریں. اگر آپ سٹارٹ کرنے میں دیر کریں گے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ بیسیکلی کامیابی کی طرف آپ نہیں جا رہے. دوسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ ہے پرو ایکٹیو. اب پرو ایکٹیوٹی کیا ہے؟ پرو ایکٹیوٹی یہ ہے کہ آپ نے ایک کام شروع کیا تو اب دیکھیں ہر کام میں مشکلات تو آتی ہیں, لیکن اس ہر کام میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو پرو ایکٹیو ہوتے ہیں, جب وہ پرابلم فیس کرتے ہیں تو وہ اپنی ٹول کٹ کو دیکھتے ہیں, وہ اپنے ریسورسز کو دیکھتے ہیں کہ میرے پاس کون کون سی ریسورسز ہیں اس مشکل کو حل کرنے کے لیے. جو ری ایکٹیو ہوگا وہ فوراً سے گھبرا جائے گا کہ یہ میرے اوپر کیا افتاد آن پڑی ہے. تو پرو ایکٹیوٹی کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی بھی چیز آ کے ٹچ کرے گی, مشکلات میں آپ جائیں گے, آپ جا رہے ہوں گے, آپ اس میں سے نکلنے کا راستہ سوچ رہے ہوں گے, آپ اس کو یہ نہیں سوچیں گے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا, میں تو نہیں نکل سکتا, میں یہ نہیں کر سکتا. پرو ایکٹیوٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ آئی ہیو ٹو ڈو اٹ, میں نے اس میں سے نکلنا ہے, میرے پاس یہ ریسورسز ہیں, میں ہمت والا ہوں, میں اس کو نکل جاؤں گا, میں اس پہ کام کر لوں گا. لیکن جو ری ایکٹیو بندہ ہوتا ہے وہ جو ہی اس پہ افتاد پڑتی ہے وہ کہتا ہو یہ کیا ہو گیا, میں تو نہیں کر سکتا, میں تو اس میں سے نہیں نکل سکتا, میں نے بڑا غلط کام شروع کر لیا, مجھے یہ انیشیٹو نہیں لینا چاہیے تھا, میں نے کیوں لیا, میں نے غلطی کی, مجھے فلاں نے کہا یہ لے لو, فلاں نے کہا یہ لو, یہ انیشیٹو لے لو, تو میں نے غلطی کی ہے. لیکن جو پرو ایکٹیو ہوگا وہ کہے گا نہیں, آئی ہیو ٹو ڈو اٹ. اور سب سے بڑی ایگزامپل آپ دیکھ لیں قائد اعظم محمد علی جناح. آپ دیکھیں پاکستان جو بنا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بنانا آسان تھا؟ سب سے پہلی بات دیکھیں, ہندو اکثریت تھی اور برٹش ہم پہ حکومت کر رہے تھے. اب ایسے میں ایک مسلم لیڈر کا کھڑے ہونا اور کہنا کہ جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں ان کو ہمیں ایک پاکستان کی صورت میں الگ کر کے دو, کیا یہ عام سی بات تھی آپ کے خیال میں؟ یہ بالکل بھی عام سی بات نہیں تھی. لیکن کیا تھا, لیڈر تھے محمد علی جناح, وہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں کیسے لڑوں گا, یہ برٹش بھی ہیں, یہ ہندو بھی ہیں. انہوں نے ایک انیشیٹو لیا, 1940 میں ریزولوشن پیش کی گئی کہ ہمیں پاکستان چاہیے. جب ریزولوشن پیش ہو گئی پھر پیچھے نہیں ہٹے, پھر آگے ہی آگے چلتے گئے. اور آپ دیکھ لیں 14 اگست 1947 کو ہمیں پاکستان مل گیا. اپنی طرز کا یہ ایک منفرد ملک ہے کہ ایک مائنارٹی میں ہوتے ہوئے, مسلمان مائنارٹی میں تھے, کم جو مسلمان ہندو کے مقابلے میں بہت کم تھے, لیکن ان کو ملک مل گیا. کس نے لے کے دیا؟ محمد علی جناح. ہی واز پرو ایکٹیو. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں نہیں کر سکوں گا, مجھے پیچھے ہٹ جانا چاہیے. انہوں نے پرو ایکٹیولی سارا کام کیا. ان کے اندر ایک ہیبٹ تھی کہ انہوں نے اپنے تمام جو ریسورسز تھے وہ استعمال کیے, مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کے جمع کیا, ایک پلیٹ فارم دیا جس پہ چلتے چلتے آج ہم ایک ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر آپ یہ سوچیں جب بھی آپ کسی مشکل میں پڑیں تو آپ یہ سوچا کریں کہ کیا محمد علی جناح سے زیادہ مشکل میں ہم, یا ان سے زیادہ ہمارا بڑا گول ہے؟ آپ دیکھیں ہمارے تو گول بہت چھوٹے چھوٹے ہیں. ہم تو زیادہ ایک بزنس, ایک چھوٹی سی انٹرپرائز اون کرتے ہیں, چھوٹا سا بزنس اون کریں گے, چھوٹی سی دکان ہوگی ہماری, یا ہم کسی پوزیشن پہ کام کر رہے ہوں گے تو وقتی طور پہ مسائل آ جائیں گے. کیا ہمارے مسائل آپ ذرا دیکھیے گا ان لوگوں کے مقابلے میں کتنے بڑے ہیں کہ جنہوں نے پرو ایکٹیولی اپنے آپ کو اس میں سے نکالو. تو سیکنڈ تھنگ پرو ایکٹیو. پہلی چیز ہے اسٹارٹ اٹ, ٹیک دا انیشیٹو. کبھی نہ گھبرائیں انیشیٹو لیتے ہوئے, انشاءاللہ اگر آپ کا پیشن ہے آپ نکل جائیں گے. سیکنڈ از پرو ایکٹیوٹی. آپ پرو ایکٹیو ہیں, آپ کے پاس ریسورسز ہیں, آپ کو جب مشکل درپیش ہوتی ہے آپ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے, آپ آگے ہی آگے کی طرف جائیں گے اور آپ وہ جو مشکلات ہیں ان کو آپ ختم کریں گے. تیسری چیز جو سب سے جو ہے وہ اہم ہے وہ ہے کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی جو پرائرٹی لسٹ ہوتی ہے اس کو بناتے ہیں. وہ اپنا ٹائم فضولیات کے اندر ضائع نہیں کرتے, ان کی لسٹ ایک پرائرٹائز کرتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, مجھے اس طرح سے کرنا ہے, اور اس کے اکارڈنگلی وہ اپنا سارا کام جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان کو دیکھیں گے, ان کی زندگی میں ایک پرائرٹی ہوتی ہے, ان کی زندگی میں ایک آرڈر ہوتا ہے. کبھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان کی زندگی شترے بے مہار کی طرح گزر رہی ہے, وہ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. نو, سکسیسفل پیپل ہیز دیئر پرائرٹی لسٹ. وہ جانتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری پرائرٹیز ہیں, اس کے اکارڈنگلی ہم نے چلنا ہے. یہ چیز میری زندگی میں اتنی پروڈکٹیو ہے, اس کو مجھے زیادہ ٹائم دینا ہے. یہ چیز میری زندگی میں کم پروڈکٹیو ہے, اس کو مجھے کم ٹائم دینا ہے. وہ اپنی زندگی میں پروڈکٹیوٹی کی بنیاد پہ چلتے ہیں, وہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے. وہ جو لائف میں آگے کی طرف جاتے ہیں وہ اپنی جو پرائرٹی لسٹ ہے اس کو بنانا سیکھتے ہیں کہ وہ اپنا ٹائم ان چیزوں پہ ضائع کرتے ہیں جو چیزیں, وہ اپنا ٹائم ان چیزوں پہ ضائع نہیں کرتے جو چیزیں ان کو ناکامی کی طرف لے کے جاتی ہیں, بلکہ وہ اپنا ٹائم ہمیشہ پازیٹیولی ان چیزوں پہ ضائع, ان چیزوں کو دیتے ہیں اپنا پازیٹیولی, جو چیزیں ان کو زندگی میں اپ لفٹ کرتی ہیں, جو چیزیں ان کو زندگی میں اوپر لے کے جاتی ہیں. تو آپ ذرا دیکھیے گا, آج آپ کی ایک اسائنمنٹ ہے, وہ اسائنمنٹ کہ آپ نے رات کو 2 سرکلز لگانے, اس طرح سے 2 دائرے لگانے ایک کاپی کے اوپر.
ایک پہ آپ نے لکھنا ہے سرکل آف انفلوئنس اور ایک پہ آپ نے لکھنا ہے سرکل آف نان انفلوئنس، 2 دائرے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنا ٹائم کتنا ان چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں جن پہ آپ کا کوئی بس نہیں چلتا، اور آپ اپنا ٹائم کتنا ان چیزوں پہ ضائع کر رہے ہیں، کتنا ان چیزوں کو دے رہے ہیں جن پہ آپ کا بس چلتا ہے. یہ آپ نے دیکھنا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، ہماری زندگی بڑی بہت زیادہ جو ہے وہ ہے، مثلا ہماری زندگی کا میجر پورشن کس چیز میں گزرتا ہے کہ یہ جو عمران خان ہے نا، اسے اکانومی سنبھالی نہیں جا رہی. اچھا، یہ جو عمران خان ہے نا، اس کا اپوزیشن کا جو ہے یہ پھٹا چل رہا ہے، یہ اپوزیشن جو ہے نا اس کو یوں ہونا چاہیے. یہ جو نواز شریف ہے نا، اس نے یوں کیا جی، یہ فلاں بندہ جو اس نے یوں کیا. کیا ان کے ساتھ میری جو پرسنل گروتھ ہے اس کا کوئی تعلق ہے کہ عمران خان کیا کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ایز اے سٹیزن آف پاکستان آئی ڈو ہیو انٹرسٹ کہ وہ اکانومی کو کیسے لے کے چل رہے ہیں، مسائل کو کیسے ہینڈل کر رہے ہیں. لیکن واٹ اباؤٹ مائی پرسنل گروتھ؟ کیا میرا یہ کام ہے کہ میں صبح اٹھوں مارننگ ٹائم اور ایوننگ ٹائم تک، رات کو 12 بجے تک میں یہی دیکھتا رہوں کہ اکانومی تباہ ہو گئی ہے، ملک اس کو یوں کر دیا ہے، ملک کو اس نے یوں کر دیا؟ یا میرا یہ کام بنتا ہے کہ میں اپنے سرکل آف انفلوئنس پہ بھی بات کروں، مثلا میری اکانومی کیسے بہتر ہوگی اگر میں غریب بندہ ہوں، اگر میرا بزنس ہے جو فلاپ ہو رہا ہے، اگر میں اپنی پوزیشن پہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا ہوں. میری عمران خان ملک بہت برا چلا رہا ہے، فرض کر لیا، آپ کہتے ہیں پورے دن آپ اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. واٹ اباؤٹ یور پوزیشن؟ آپ جس پوزیشن پہ ہیں، کیا آپ اس کو ٹھیک کر کے کام کر رہے ہیں؟ یا آپ جس پوزیشن پہ آپ اس پہ رہ کے بھی آپ بھی اسی طرح کا ہی کام کر رہے ہیں، آپ بھی بہت برا پرفارم کر رہے ہیں؟ تو واٹ اباؤٹ پرسنل گروتھ؟ تو سرکل آف انفلوئنس میں وہ چیزیں آتی ہیں جو آپ چینج کر سکتے ہیں. مثلا آپ اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو مور ڈسپلن بنا سکتے ہیں، آپ پرو ایکٹیویٹی کی طرف جا سکتے ہیں، آپ اپنے کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کر سکتے ہیں، آپ کی جو پرسنل گروتھ ہے اس پہ جا سکتے ہیں، آپ اپنی ٹائم مینجمنٹ کو بہتر کر سکتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں مزید فوکس کر سکتے ہیں اپنے گولز پہ اور ایمز پہ. آپ کتنا ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں اور کتنا آپ اس چیز پہ فوکس کر رہے ہیں کہ جو امریکہ ہے وہ چونکہ باقی ملکوں پہ کیوں اس کی اجارہ داری ہے، اور چائنا جو ہے وہ کیسے سپر پاور بننے جا رہا ہے، اور چائنا اور انڈیا کے درمیان جو آج کل فائٹ چل رہی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے جی. چائنا انڈیا کو بڑا مار ہے، نو ڈاؤٹ چائنا انڈیا کو مارے یا انڈیا چائنا کو مارے. واٹ اباؤٹ مائی پرسنل گروتھ؟ میں کیا کر رہا ہوں اپنی لائف میں؟ اور یہاں پر یہ وہ سوال ہے جس پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنی پرسنل گروتھ پہ بھی کام کر رہا ہوں یا میری اپنی کوئی پرسنل گروتھ نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے اس پہ ضرور سوچیے گا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. پرائرٹائز کریں چیزوں کو، دیکھیں آپ اپنی لائف میں کیا کر رہے ہیں، چھوڑ دیں باقی سب کو، ادھر ادھر کی چھوڑ دیں، پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، ادھر ادھر باقی دوست ساتھی کیا کر رہے ہیں، کوئی کتنا فلاپ ہے، کوئی کتنا کامیاب ہے. ذرا اپنے آپ کو ٹہرے میں کھڑا کریں اور دیکھیں آپ کتنے کامیاب ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی پرسنل گروتھ کتنی ہے، آپ آج سے 10 سال پہلے کہاں کھڑے تھے اور آج کہاں کھڑے ہیں. یہ چیز آپ کو بتائے گی آپ کامیاب ہیں یا نہیں ہیں. آپ ساری زندگی دوسروں کو انالائز کرتے رہیں. واٹ اباؤٹ یور سیلف؟ کیا آپ اپنے آپ کو انالائز کرنا کب شروع کریں گے؟ سو جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ اہم چیزوں کو پہلے رکھتے ہیں اور غیر اہم چیزوں کو بعد میں رکھتے ہیں. ان کی زندگی غیر اہم چیزوں کے لیے بہت کم پروپورشن ہوتے ہیں اور اس پہ کم جو ٹائم ہے وہ ضائع کرتے ہیں. اب نیکسٹ چیز جو ہے وہ ہے کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں دے ٹیک کیئر آف دیم سیلف، اپنا خیال رکھتے ہیں. اچھا، اپنا خیال کیسے رکھا جاتا ہے؟ دیکھیں، اپنا خیال اس طرح سے رکھا جاتا ہے کہ مجھے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ مجھے کیا چیز خوش کرتی ہے. اب میں بڑا نا معذرت کے ساتھ، ہم اپنے آپ کو کتنا جانتے ہیں؟ آپ ذرا یہ سوال کیجئے گا اپنے کسی دوست سے، یا آپ یہ سوال کیجئے گا کسی کمیونٹی میں بیٹھ کے، ذرا یہ سوال کیجئے گا. اگر آپ ٹیچر ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ سوال کیجئے گا. اگر آپ کسی آفس میں بیٹھے تو اپنے کولیگ سے سوال کیجئے گا کہ آپ کو کیا خوش کرتا ہے. بلیو می، لوگ آنکھیں بند کر کے سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے کیا خوش کرتا ہے. اگر 30 سال 35 سال 40 سال یا 20 سال 25 سال زندگی گزارنے کے بعد مجھے یہ بھی نہیں پتہ چل سکا کہ مجھے کیا خوش کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی ذات کے لیے سب سے زیادہ غیر اہم میں خود ہوں، جس کو آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ مجھے کیا خوش کرتا ہے. تو فرسٹ آف آل یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کو کیا خوش کرتا ہے، آپ کو کون سی چیز خوش دیتی ہے. کیا آپ اندر سے سیٹسفائیڈ فیل کرتے ہیں جب آپ کتاب پڑھتے ہیں، یا جب آپ واک پہ جاتے ہیں تو آپ سیٹسفائیڈ فیل کرتے ہیں، یا جب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کسی جگہ پہ بیٹھ کے گوسپس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ خوش فیل کرتے ہیں، یا جب آپ فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں تو آپ خوش فیل کرتے ہیں، یا آپ گارڈننگ جب کرتے ہیں، پودوں کو ٹائم دیتے ہیں تو آپ خوش محسوس کرتے ہیں. تو ذرا دیکھیے کہ آپ کو کون سی چیز خوش کرتی ہے، اور جو چیز آپ کو خوش کرتی ہے اس پہ ٹائم دینا سیکھیں، اس پہ ٹائم اسپینڈ کرنا سیکھیں. اگر مجھے کوئی کتاب پڑھنا خوش کرتا ہے تو پھر مجھے یہ چاہیے کہ میں ہفتے میں 2 یا 3 دن کم از کم ریڈنگ کے لیے ضرور ٹائم نکالوں، کیونکہ وہ مجھے خوش کرتا ہے. میرے لیے اپنا آپ جو سب سے امپورٹنٹ ہے. اور جب آپ اپنا آپ کا خیال رکھیں گے نا،
تو پھر آپ ایک انفلوئنشل بندے بنیں گے. پھر کیا ہوگا, پھر آپ کو وہ جو خوشی ہوگی نا, وہ آپ کی جو اندر ایبلٹیز ہوں گی ان کو شارپن کرے گی, ان کو تیز کرے گی, اور وہ چیز جو ہے وہ جب آپ کی ایبلٹیز کو جا کے تیز کرے گی تو پھر آپ کو فیل ہوگا کہ آپ تو بڑا بیٹر فیل کر رہے ہیں. ہم میں سے ہر بندہ آج کل کیوں فرسٹریٹڈ ہے, کیوں ہم ڈپریشن میں جا رہے ہیں, انگزائٹی. اگر آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں تو ہر 4 میں سے جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے وہ ڈپریشن یا انگزائٹی کا شکار ہے, کہ ہم نے اپنی جو خوشیاں تھیں اس سے ہم دور ہٹ گئے. ہماری زندگی میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا خوش کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس سائڈ پہ جا رہے ہیں. بس ہم پورا دن بیٹھے رہیں گے, موبائلس لے کے سوشل میڈیا بھگا رہے ہوں گے, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ایز اے پرسن مجھے کون سی چیز خوش کرتی ہے. تو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں ان چیزوں کے پیچھے جائیں جو آپ کو خوش کرتی ہیں. اینڈ نمبر 5 اینڈ موسٹ امپورٹنٹ اور جو آخری چیز ہے وہ ہے کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ہمبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کبھی بھی کسی ایروگینٹ اور اس طرح کے بندے کو, لوگوں کی کوئی اس کے بارے میں پازیٹیو اوپینین نہیں سنیں گے. آپ دیکھیے گا جو انا ہوتی ہے وہ رشتے کھا جاتی ہے, جو آپ کے دماغ کے اندر اکڑ ہوتی ہے نا وہ آپ کے رشتوں کو ختم کر دیتی ہے. آپ دیکھ لیجئے گا جتنا جس درخت کے ساتھ پھل لگتا ہے وہ درخت اتنا جھک جاتا ہے, اور جس برتن میں کوئی چیز موجود ہوتی ہے وہ برتن زیادہ آواز نہیں کرتا, جو خالی برتن ہوتا ہے وہ زیادہ آواز کرتا ہے. تو جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں, جو حقیقی معنوں میں انفلوئنشل بندہ ہوگا, آپ کبھی نہیں دیکھیں گے اس کے اندر اکڑ نہیں دیکھیں گے. وہ لوگوں کو ڈیموکریٹکلی سنے گا, وہ سب کے آئیڈیاز کو سنے گا, اور وہ آئیڈیاز کو سننے کے بعد آگے چلے گا. وہ کبھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ جو بندہ اکڑتا ہے وہ وقتی طور پہ تو آپ اس کو کامیاب دیکھ لیں گے, لیکن بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی نظروں میں اس کا جو امپریشن ہے وہ بڑی تیزی سے نیچے جانا شروع ہو جائے گا. تو جب بھی آپ زندگی میں آگے کی طرف موو کریں, بی ہمبل, اپنے آپ کو نیچے, بی گراؤنڈڈ, اپنے آپ کو بالکل جو ہے وہ گراؤنڈڈ محسوس کروائیں, تاکہ لوگوں کو یہ نہ ہو کہ اس کے اندر ایروگنس ہے, اس کے اندر بڑا پراؤڈ ہے, یہ بندہ اس طرح سے. آپ انفلوئنشل بننا چاہتے ہیں, دیکھیں انفلوئنشل بننے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو آپ ٹریٹ کریں, ان کو پراپرلی ٹریٹ کریں. یہ نہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ جو آپ کا رویہ ہے وہ دن بدن خراب ہوتا جائے اور آپ کہیں لوگ آپ کو انفلوئنشل سمجھ کے جو ہے وہ عزت دینا شروع کریں. سو بی ہمبل, اور یہ جو ایروگنس ہے اس کو اپنے اندر سے آپ ختم کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ لوگوں کی نظروں میں آپ زیادہ تیزی سے آپ کا بہت اچھا جو امپریشن ہے وہ جائے گا. سو لیٹس بریفلی سمرائز جو آپ لوگوں کو میں نے کہا. نمبر 1 ٹیک دا انیشیٹو, جو آپ کے ذہن میں ہے اس کو انیشیٹو اس کا فوراً لیں. نمبر 2 بی پرو ایکٹیو طریقے سے اس کو ہینڈل کریں. پرابلمز آئیں بھی صحیح تو اپنے بیہیویئر کے ساتھ اپنے جو ایسا رسپانس دیں کہ آپ اس کو بہتر انداز میں جو ہے وہ ڈیل کر سکیں. نمبر 3 ٹرائی ٹو پرائرٹائز دا تھنگ, آپ پرائرٹائز کریں چیزوں کو, کون سی چیز پہلے کرنی ہے, کون سی چیز امپورٹنٹ ہے, کون سی چیز نہیں امپورٹنٹ. نمبر 4 ٹیک کیئر آف یور سیلف, اپنا خیال بھی رکھنا ہے, کون سی چیز آپ کو خوش کرتی ہے وہ کریں. نمبر 5 بی ہمبل, کوشش کریں کہ عاجزی کا مظاہرہ کریں. انشاءاللہ زندگی آپ کو مزید کامیابیاں جو ہے وہ دے گی. یہ آج کا اپنا لیکچر تھا. آپ نے ضرور رات کو بیٹھ کے سوچنا ہے کہ آپ کہاں پہ ہیں, کیا آپ ان 5 عادات میں سے کہیں نہ کہیں پہ خود کو فالو کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے, لیٹس اسٹارٹ ٹوڈے, آج سے شروع کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو کامیاب کرے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.